بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، بہت ہی کمال کے مفید ٹوٹکے جو خاص آپ کے لیے۔ کون سی اشیاء کتنے وقت میں ہضم ہوتی ہے؟ ابلے ہوئے آلو 3 گھنٹے میں، تلے ہوئے آلو 6 گھنٹے میں، پراٹھا یا پوری 4 گھنٹے 30 منٹ میں، ابلے ہوئے چاول 2 گھنٹے 50 منٹ میں، بریانی 3 گھنٹے 54 منٹ میں، گوبھی 4 گھنٹے میں، اروی 4 گھنٹے میں، مٹر 4 گھنٹے میں۔ جو لوگ رات کو موزے پہن کے سوتے ہیں ان کا بہت بڑا نقصان ہوتا ہے۔ موزے پہن کر سونے سے بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے، اس سے پیروں کے کینسر کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے، اس لیے رات کو موزے پہننے سے اوائڈ کریں۔ کپڑے دھونے کے بعد اکثر خواتین کے ہاتھ عجیب سے ہو جاتے ہیں جیسے بوڑھے لوگوں کے ہوتے ہیں۔ اگر آپ کپڑے دھونے کے بعد ٹوتھ پیسٹ لگا کر ہاتھوں کو دھو لیا کریں تو آپ کے ہاتھ بالکل گوڑے چٹے نرم و ملائم ہو جائیں گے۔ کھانے کے بعد غسل کرنے سے انسان کو جان جانے کا خطرہ ہو سکتا ہے، کیونکہ غسل کرنے سے خون کی روانی بہت تیز ہو جاتی ہے۔ اگر آپ روزانہ انار کا جوس پیتے ہیں تو آپ کی جلد دانوں سے پاک، چمکدار، جوان نظر آتی ہے۔ جو لوگ صبح سورج نکلنے سے پہلے ہاتھ منہ دھوتے ہیں ان کا چہرہ خوشنما اور شاداب رہتا ہے۔ اگر آپ کو بار بار پیشاب آنے کا مسئلہ ہے تو کھانے کے بعد تھوڑی سی دار چینی کھا لیا کریں۔ پالک کھانے سے پٹھے مضبوط ہوتے ہیں۔ جن افراد کی یادداشت کمزور ہو جائے کھانے میں زیادہ تر ہلدی کا استعمال کریں، کیونکہ ہلدی یادداشت کو بہتر بناتی ہے۔ ہلدی والا دودھ جسم کے لیے بہت ہی زیادہ مفید ہے۔ اگر سلاد کا پیالہ خوب ٹھنڈا کر لیا جائے اور پھر اس کے بعد اس میں سلاد رکھیں تو سلاد دیر تک تازہ رہے گا۔ دنیا کی 10% آبادی بائیں ہاتھ سے لکھتی ہے۔ رات کے وقت چاول کھانے سے گریز کریں، یہ نیند میں خلل اور موٹاپے کا سبب بنتے ہیں۔ ماش کی دال اور دہی ایک ساتھ کھانے سے بلڈ پریشر تیزی سے بڑھ جاتا ہے۔ مچھلی کے ساتھ دودھ پینا، شہد کھانا بریڈ یعنی جلد پر سفید دھبے پڑ جانے کا سبب ہو سکتا ہے۔ رات کو کیلا کھانا کئی مسائل کا سبب بن سکتا ہے، جس میں نزلہ اور کھانسی شامل ہیں، اس سے بلغم بھی ہو سکتی ہے۔ گاجروں کو ابال کر اس کا لیپ بنا لیں، اسے زخموں پر لگانے سے زخم جلدی بھر جاتے ہیں، زخموں کو ٹھنڈک ملتی ہے، الرجی ختم ہوتی ہے، خارش ختم ہوتی ہے۔ جو لوگ روزانہ 12 گلاس پانی پیتے ہیں ان کو جلد کی کوئی بیماری نہیں ہوتی۔ بال لمبے کرنے کا راز، گھنے کرنے کا، چمکدار کرنے کا راز۔ بالوں کو لمبا کرنے کے لیے تلوں کا تیل لے کر اس میں تھوڑا سا سرسوں کا تیل اور انڈا شامل کر لیں اور دہی ملا کر سر پر لگائیں، خشکی ختم ہو جائے گی، بال لمبے، گھنے، چمکدار ہو جائیں گے اور بال اترنا بھی بند ہو جائیں گے۔ خوش رہنے سے بالوں کی تندرستی میں بہت زیادہ گہرا اثر پڑتا ہے۔ اگر آپ کو دماغی پریشانی ہے تو آپ 10 سے 12 منٹ بالوں میں کنگھی کریں، یہ بالوں اور دماغ کے لیے فائدہ مند ہے۔ بیسن کی روٹی کھانے سے چہرہ نکھرنا شروع ہو جاتا ہے۔ بیسن کی روٹی شوگر کے مریضوں کے لیے بہت زیادہ مفید ہے۔ برے شیطانی خواب آنے پر اللہ کی پناہ طلب کریں۔ جب نیند سے بیدار ہوں یا آنکھ کھلے تو بائیں جانب دل کی طرف والی سائڈ کر کے سو جائیں۔ تعوذ پڑھتے ہوئے 3 بار تھوکیں، یعنی ایسے پھونکے ماریں جس سے تھوڑی تھوڑی تھوک بھی نکلے۔ جس کروٹ لیتے ہیں اس پہلو کو دوسری طرف کروٹ بدل دیں، وضو کریں اور نماز پڑھیں، کسی بھی اس برے شیطانی خواب کا ذکر نہ کریں۔ لیدر کے فرنیچر پر سیاہی کے سخت دبے لگ جائیں تو نیل پالش ریموور سے صاف کیے جا سکتے ہیں۔ کھانے سے پہلے ہمیشہ تھوڑا سا نمک چکھنے کی عادت ڈالیں، اس سے انسان بہت سے امراض سے محفوظ رہتا ہے۔ اگر آپ یہ تسلی کرنا چاہتے ہیں کہ انڈا خراب نہیں تو انڈے کو ٹھنڈے نمک والے پانی میں ڈال دیں، اگر وہ تیرنے لگے تو سمجھ جائیں انڈا خراب ہے، اگر ڈوب جائے تو سمجھ لیں انڈا ٹھیک ہے۔ زکام سے بچنا ہے تو پاؤں دھو لیجئے۔ زکام سے بچنے کے لیے جب بھی نہا کر غسل خانے سے نکلیں تو پاؤں ضرور دھو لیا کریں، اس سے آپ کو کبھی زکام نہیں ہوگا۔ پیاز کے ارک کو روٹی میں ڈبو کر کچھ دیر ناک پر رکھیں اور زور زور سے سانس لیں تو بھی زکام ختم ہو جاتا ہے۔ مونگ پھلی کب کھائی جاتی ہے؟ سردیوں کے موسم میں مونگ پھلی کھائی جاتی ہے، اس کے بہت زیادہ فائدے ہوتے ہیں۔ خون کی نالیوں کے امراض میں مونگ پھلی کھائی جاتی ہے۔ پروٹین حاصل کرنے کے لیے مونگ پھلی کھائی جاتی ہے۔
بہت ہی زیادہ پروٹین شامل ہوتی ہے مونگ پھلی میں۔ ہلکے نمک کے ساتھ دانتوں کو مضبوط کرنے کے لیے مونگ پھلی کھائی جاتی ہے۔ مونگ پھلی ایک بہت ہی سستا ڈرائی فروٹ ہے جو ہر کسی کو سردیوں میں ضرور کھانا چاہیے۔ وزن کم کرنے کے لیے کھانے سے 1 گھنٹہ پہلے مونگ پھلی کھائی جاتی ہے، اس سے کافی زیادہ وزن کم ہوتا ہے۔ ڈائبٹیز میں غذائیت کی کمی کو پورا کرنے کے لیے مونگ پھلی کھائی جاتی ہے، اس سے شوگر کنٹرول میں رہتی ہے۔ اپنی بہوں پر پیاز کا پیسٹ لگائیں، بھویں موٹی ہو جائیں گی۔ پیاز کا عرق بالوں کی گروتھ کے لیے بہت ہی مفید ہے۔ خون میں کمی کی علامت کاوڑ، سر درد، زرد رنگ، بے ترتیب دل کی دھڑکنیں کی عادت، سینے کا درد، ٹھنڈے ہاتھ، چکر آنا، ٹانگ میں درد، نیند نہ آنا۔ خون کی کمی کا علاج آپ اس طرح کر سکتے ہیں: چکن کھائیں، کلیجی کھائیں، گوبھی کھائیں، خشک پھلیاں، سبز مٹر، خشک میوہ جات، آلو چھلکوں کے ساتھ، پالک، گوشت، انڈے کی زردی، کشمش، دالیں، جھینگے، خوبانی اور تربوز، اس سے خون کی کمی پوری ہوتی ہے۔ کھجور کھانے سے دل کے امراض دور ہو سکتے ہیں۔ چند کھجوروں کا رات کو بھگو کر پانی میں بھگو دیں، صبح نہار منہ ہفتے میں 2 بار کھائیں، اس سے دل کو تقویت ملتی ہے۔ کھانا کھانے کے ساتھ ٹھنڈا پانی بالکل نہ پیے، اس سے کھانا ہضم نہیں ہوتا۔ ہمیشہ بھوک رکھ کر کھانا کھانے سے کبھی شوگر نہیں ہوگی۔ کھانا گرم گرم نہیں کھانا چاہیے، اس سے معدے کو ہضم کرنے میں بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے۔ لیموں کا بیج ثابت نگل لیں، بہت ہی زیادہ مفید ہے اور اس سے اپینڈکس کا درد نہیں ہوتا۔ یہ علامتیں جو وٹامن ڈی کی کمی ہونے پر پائی جاتی ہیں: ذہنی دباؤ، سونے کی کیفیت، ہائی بلڈ پریشر، کمزوری، پٹھوں میں درد، سر میں درد، سستی، ہڈیوں میں کمزوری۔ اگر آپ کو سانس لینے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے یا کام کرتے ہوئے سینے یا چڑھتے وقت سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے تو ہارٹ اٹیک کی علامت ہو سکتی ہے۔ ہارٹ اٹیک سے پہلے چونکہ خون کی روانی متاثر ہوتی ہے، جس سے سانس لینے کا نظام بھی متاثر ہوتا ہے۔ زیادہ اونچا تکیہ لگا کر سونے میں کمر کا درد ہو سکتا ہے۔ جھکنے میں، بیٹھنے میں، چلنے میں مسئلہ ہو سکتا ہے۔ زیادہ جھکنے سے، ایک دم بیٹھنے سے، چلنے سے گریز کریں۔ گرانار کو اس کے اندرونی چھلکے سمیت کھایا جائے تو یہ معدے کو تندرست رکھتا ہے۔ اگر صبح ہاتھ منہ دھوتے وقت پانی میں لیموں کے چند قطرے ملائے جائیں تو چہرہ خوبصورت اور جلد ملائم رہتی ہے۔ جن کی آنکھیں بہت زیادہ دکھتی ہیں اور جسمانی کمزوری ہو وہ رات کو سونے سے پہلے آنکھوں میں سرما لگا کر سوئے، اس سے آنکھیں بھی ٹھیک ہو جائیں گی اور جسمانی کمزوری دور ہوگی۔ قوت میں بھی بے پناہ اضافہ ہوگا۔ جب آپ نیند پراپر لیں گے تو آپ تر و تازہ ہی رہیں گے۔ رات کو سونے سے پہلے آنکھوں میں سرما ڈالنا سنت بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سنت پہ چلنے کی توفیق دے، آمین۔ جن افراد کو کھانے کے بعد جلن کا مسئلہ ہو پپیتا کھایا کریں، معدہ ٹھیک رہے گا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چند اصول: فجر اور اشراق، عصر اور مغرب اور عشاء کے دوران سونے سے باز رہا کرو، اس سے گھر میں نحوست آتی ہے، رزق میں تنگی آتی ہے۔ بدبودار اور گندے لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھا کرو، ان لوگوں کے درمیان نہیں سونا چاہیے جو سونے سے قبل باتیں کرتے ہوں۔ منہ سے کھانا نکال کر نہ کھاؤ، اپنے کھانے پر اداس نہ ہوا کرو، جو ہے جتنا ہے شکر ادا کرو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے رزق میں اضافہ کرے اور ہم سب کو شکر گزار بنائے، آمین۔ یہ عادت ہمارے اندر ناشکری پیدا کرتی ہے اگر ہم کھانے کو اداسی طریقے سے کھائیں۔ گرم کھانے کو پھونک سے ٹھنڈا نہ کرو، اندھیرے میں مت کھاؤ، کھانے کو سونگھا نہ کرو، کھانے کو سونگھنا بد تہذیبی ہے۔ منہ بھر کے نہ کھاؤ، کھانا آرام سے ٹھہر ٹھہر کے کھاؤ، کیونکہ اسے معدے کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے۔ ہاتھ کے کڑاکے نہ نکالا کریں، نماز کے دوران آسمان کی طرف نہ دیکھو۔ رفع حاجت کی جگہ یعنی ٹوائلٹ میں مت تھوکو، لکڑی کے کوئلے سے دانت صاف نہ کرو، اپنے دانتوں سے سخت چیز مت توڑا کرو، ہمیشہ بیٹھ کر کپڑے تبدیل کرو، دوسروں کے عیب تلاش نہ کرو، بیت اللہ میں باتیں نہ کیا کرو، جامن کھانے سے پیشاب کی نالی میں انفیکشن پیدا کرنے والے بیکٹیریا ختم ہو جاتے ہیں، جامن کھانے سے منہ کی بدبو ختم ہو جاتی ہے۔ لکوہ ہونے پر انگور، ناشپاتی اور سیب کے رس کو ملا کر پینا چاہیے، لکوے سے نجات مل جاتی ہے۔ عجوا کھجور پیٹ اور جگر کے کینسر کو روکنے کے لیے بہت ہی زیادہ مفید چیز ہے۔ جو شخص جوانی میں نکاح کر لیتا ہے تو شیطان چیخ اٹھتا ہے، ہائے افسوس اس نے مجھ سے اپنا دین بچا لیا۔